ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام وعلى آلك وصحبك يا محترم بزرگوں، کل کے درس میں بیان تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جانے کے متعلق وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، 4 مہینے کی قسم کھا لیتا ہے۔ آج کے درس میں والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے، کل کے معاملے میں طلاق کا بیان تھا، آج یہ ہے کہ طلاق جن کو ہو جائے تو ان کے بعد شریعت کے اندر ان کے لیے کیا حکم ہے۔ مسئلہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی، دوسری ہوتی ہے طلاق بینہ، اور تیسری ہوتی ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ خاوند نے بیوی کو صاف صاف الفاظ میں یہ کہا تجھے طلاق ہے، 1 بار کہا، 2 بار کہا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلاق رجعی۔ اور طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ 3 ماہ یا 3 ایام جو گزرتے ہیں خون کے، ان کے اندر اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر لے اور اپنے رجوع پر کسی نہ کسی کو گواہ بھی بنا لے۔ اگر وہ بیوی گھر میں نہیں ہے، کوئی افراد نہیں ہیں، تو اپنے رجوع پر کسی کو بتا دے کہ میں نے رجوع کیا ہے، تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہو کہ اس نے کیا کیا، بیوی کو چھوڑا ہوا ہے یا بیوی اس کے پاس موجود ہے۔ اور دوسری صورت ہے طلاق بینہ، 1 طلاق دے دی صاف صاف الفاظ میں، 2 طلاق دے دی صاف صاف الفاظ میں، 1 ایام بھی اس پر گزر گیا، دوسرا ایام بھی اس پر گزر گیا، خون آیا، اس سے بھی وہ پاک ہو گئی، تیسری بار اس کو خون آیا، پاک ہو گئی، لیکن اس نے اسے رجوع نہیں کیا، تو یہ خود ہی طلاق بینہ ہو جائے گی۔ یا ایسے الفاظ نکالے جو طلاق تو نہیں تھے لیکن طلاق کے ساتھ ملتے ہیں، اب تو میرے قابل نہیں ہے، میرے گھر سے نکل جا، اب تو میرے قابل نہیں ہے، تو میرے گھر سے نکل جا، تو اس سے طلاق بینہ واقع ہو جاتی ہے۔ 1، اب تو میرے قابل نہیں رہی، اب میں آپ کو اپنے گھر نہیں رکھنا، تو یہ کیا ہے؟ طلاق بینہ ہے۔
ایسے الفاظ بولے کہ جو طلاق تو نہیں ہے لیکن طلاق کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ اس سے طلاق بینہ واقع ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو شریعت نے یہی بات تو بتائی ہے کہ دنیا میں جو کام کرو اس سے پہلے اس کو سیکھ لو۔ نکاح کرنا ہے تو نکاح سے پہلے یہ بھی سیکھ لو کہ اگر طلاق دینی پڑے تو طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، اور طلاق اور میں نکاح کر رہا ہوں، میرا نکاح کن کن چیزوں سے ختم ہو سکتا ہے وہ چیزیں بھی سیکھ لی۔ اگر دکان لگانی ہے تو پہلے یہ بھی سیکھ لینا چاہیے کہ شریعت میں اس میں حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے۔ حج اور عمرے پر جانا ہے تو پہلے مولوی صاحب سے حج اور عمرے کے احکامات سیکھ لینے چاہیے، پھر جانا چاہیے۔ بہت ساروں کو میں نے دیکھا ہے ادھر بھی کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، زمیں جنبد آسماں جنبد، جنبد نہ جنبد گل محمد، ادھر بھی گل محمد پھرتے ہوتے۔ بہت دنیا دیکھی ہے جن کو کسی چیز کا کوئی علم کوئی نہیں، بالکل ہی۔ آپ دیکھے ہوں گے جو حجر اسود کو پکڑ گئے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں، احرام بھی باندھا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ ادھر لوگ خوشبو ڈال دیتے ہیں، ادھر خوشبو لگی ہوئی ہے، ہاتھ لگائیں گے تو قربان بکری واجب آ جائے گی، بکری واجب ہو جائے گی، حرم کے اندر اس کو ذبح کرنا۔ کوئی پتہ نہیں ہے، ایسی دنیا مر رہی ہے، لڑ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا دنیا، یعنی اتنی دنیا لڑ رہی ہے، ان میں سے آخر کوئی تو ہاتھ لگا رہا ہے نا۔ ایسی صورتحال واقع ہے، بندوں کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیا صورت ہے۔ نکاح سے پہلے نکاح کے ادب و احترام جو ہیں وہ بھی سیکھ لینے چاہیے، نکاح کے ٹوٹنے کے جو راستے ہیں وہ بھی سیکھ لینے چاہیے، اور طلاق سے پہلے طلاق کے مسائل بھی سیکھ لینے چاہیے۔ پہلے طلاق دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا مولوی صاحب آپ بتاؤ کیا ہوگا۔ یہ ہے طلاق بینہ، کنائے الفاظ کے ساتھ کہنا کہ تو میرے قابل نہیں رہی، اب میرے گھر سے دفع ہو جا، ایسے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے الفاظ اپنی زبان میں کہے کہ جو الفاظ طلاق تو نہیں ہیں لیکن طلاق کے قائم مقام بنتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو طلاق بینہ واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق رجعی کے بعد نکاح کی ضرورت نہیں ہے، طلاق بینہ کے بعد دوبارہ نکاح ہوگا، لیکن حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تیسری طلاق دے دی، اس نے کہا جانے دے، ہائی سپیڈ گاڑیاں چلاتے ہیں جب یہ طلاقیں دیتے ہیں، تو اس وقت میں فرمایا کہ پھر اگر کسی آدمی نے یکدم ہی 3 سے کام چلا دیا، اس کا نام ہے طلاق مغلظہ۔ اب اگر کسی آدمی نے ایسا کر دیا تو شریعت فرماتی ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اب حلالے کے بغیر واپس نہیں آتی، اب حلالے کے بغیر واپس نہیں آتی۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، جن عورتوں کو طلاق ہو جائے گی وہ 3 ایام تک، 3 مہواریوں تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق جس کو ہوئی ہے وہ حاملہ ہے، ظاہر حاملہ کو تو خون نہیں آتا، اس کی عدت یہ ہے کہ وہ جب تک بچہ باہر نہیں آتا پیٹ سے اس وقت تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو چھپا لے، اللہ نے فرمایا چھپانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا ہے اسی کو واپس کر۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ کسی کا ہے اور کسی کے کھاتے میں ڈال دے، 3 مہینے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے کہ جی یہ اس کا ہے، اور 6 ماہ کے بعد بچہ شریعت ثابت کرتے ہیں، لہذا تو کہے کہ بھئی یہ
بچہ تیرا ہے نہیں، اگلے کا نہیں ہے، جس کا ہے اسی کے حوالے کر۔ اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے تو پھر اسی کے حوالے کر جس کا ہے۔ فرمایا کہ اگر طلاق رجعی ہے تو پھر ان کو حق بھی ہے کہ اسی دوران اپنے آپ کو واپس کر لے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے اوپر بھی شوہروں کے حقوق واجب ہیں۔ جس طرح عورتوں کے اوپر شوہروں کے حقوق واجب ہیں، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق بھی کی رعایت رکھنا یہ بھی لازم ہے۔ کیا مطلب؟ ایک عورت حاملہ ہے، اس کو طلاق ہو گئی، اب ظاہر ہے کہیں آگے شادی بھی نہیں کر سکتی، اور اپنے جسم کا خون بھی اس کے بچے کو پلا رہی ہے۔ اب جس خاوند نے اس کو طلاق دی ہے، اب اس کی طلاق کی وجہ سے اب یہ بیچاری بیٹھی ہے کہ بچہ جب تک میرے پیٹ سے باہر نہیں آتا تو کسی کھاتے کی نہیں۔ اب وہ بیچاری سوچ رہی ہے کہ میرے پیٹ سے بچہ آئے گا تو پھر میں کہیں کھاتے کی بنوں گی۔ اس وقت تک اللہ کا قرآن فرما رہا ہے اس کا کپڑا، اس کا خرچہ تیری ذمہ داری ہے۔ تو نے طلاق دی ہے، اللہ نے فرمایا کہ طلاق دینے سے تیری خرچے سے جان نہیں چھوٹی، خرچہ دے گا کہ وہ اپنے خون کا، اپنے جسم کا خون پسینہ بہا کے تیرے بچے کے حوالے کر رہی ہے، اور یہ بچہ تیرا ہے، روز قیامت تیرے نام سے آنا ہے، تو اس کا باپ ہونا ہے، اور تیرے مرنے کے بعد یہ تیری وراثت کا حقدار ہے، اور دنیا میں یہ تیرے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیوقوف، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں جی، وہ پھر کیا کرتے ہیں، او جی بچہ تو ان کا تھا، پھر پیچھے نانکے چلے گئے، ادھر چلے گئے، پھر کسی اور کے نام پہ لکھوا دیا۔ بھی اس کے نام پہ کیوں لکھوا رہے؟ اس کا باپ جب موجود ہے، لڑائی ہوگی یا ٹھیک ہے نکاح ختم ہوا ہے، لیکن جس کا ہے نام تو اسی باپ کا آنا چاہیے، اور کا تو نہیں آنا چاہیے۔ تو اب کیا کیا انہوں نے؟ اللہ نے فرما رہے ہیں کہ جس طرح مردوں تمہارے حقوق عورتوں پر واجب ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر واجب ہیں، کہ تیرے بچے کی وجہ سے اپنے آپ کو روک کر بیٹھی ہے، کسی اور آدمی کے قابل نہیں ہے، لہذا اس کا حق ادا کر۔ ایک مسئلہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عورت حاملہ نہیں ہے، لیکن 3 ماہواریوں تک اس نے آپ کو روکے رکھنا ہے، 3 تک اس کو روکے رکھنا ہے۔ جب اس نے 3 ماہواریوں تک اس کو اپنے آپ کو روک رکھنا ہے، تو ایسی صورتحال میں اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ جب تک وہ رکے رہے گی اس وقت تک اس کا خرچہ دے گا، اس کو کپڑا بھی دے گا، اس کو مکان بھی دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکال دیا، میں نے طلاق دے دی ہے۔ شریعت کا فیصلہ یہی ہے کہ جس کو طلاق ہو جائے وہ اپنی عدت اس کے مکان میں گزارے، باہر نہ نکلے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، طلاق دیتے ہیں اور ڈنڈا ساتھ لے کھڑے ہوتے ہیں سسرال والے سارے کے سارے۔ یہ تو قیامت والے دن جب پھر فرشتے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، لکڑی کا نہیں، وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ، لوہے کا، پھر پوچھا جائے گا ہاں بچہ اب کیا بنا تیرا۔ ادھر تو بندوں سے چھپ جاتے ہیں، پھر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آخری انسان تک اللہ تعالیٰ مارے گا۔ اور کیسے؟ کپڑے اتروا کے اللہ کے دربار میں ننگے پیش ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے، پھر ڈنڈے کے ساتھ دھلائی بھی ہوگی، اور دھلائی کے بعد موت بھی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے کھا کے بندہ مر جائے، فرمایا نہیں، دھلائی بھی اچھے انداز میں ہوگی کہ تو نے اپنے تیرے خاوند نے تجھے طلاق دی ہے، اس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، آج اللہ کی دربار میں تو پیش ہوگی، اللہ تعالیٰ تجھے آج تیرا بدلہ دے رہا ہے۔
ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ ایک مولوی صاحب نے خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عورتوں کا حساب و کتاب بھی لے کر دیں گے، جو ظالم مرد ہیں قیامت والے دن ان سے حساب ہوگا۔ تو عورتیں بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی اچھا اس کا مطلب یہ ہے قیامت والے دن ہم بن جائیں گے بندے، اور بیبیاں بن جائیں گی بندے، اور بندے بن جائیں گے بیبیاں۔ آپس میں کہہ رہی ہیں ایک، اچھا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہمارے ہاتھ میں ہوگا ڈنڈا، پھر یہ ہوں گے سیدھے، کیونکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف دے رہا ہوگا، تو پھر ڈنڈے کے بدلے ڈنڈا ہوگا، تو پھر ہمیں ایسا کرے گا، پھر ہم مرد بن جائیں گے، پھر ہماری حکومت ہوگی، کیونکہ یہ مرد بن کے ہمارے اوپر حکومت کرتے رہے، ظاہر اگلی حکومت پھر ہماری ہوگی۔ تو ان میں سے ایک بیچاری بوڑھی بیٹھی تھی، پہلے چپ کر کے بیٹھی رہی، اس نے کہا یہ عادی بن گئے ہیں، چھتر ادھر بھی انہیں کا چلے گا، یہ عادی بن گئے ہیں، چھتر بھی ادھر بھی انہیں کا چلے گا۔ کیا مطلب؟ وہ کہہ رہی یہ نہیں مرد بیبیاں بنتے، یہ مرد ہی رہیں گے ادھر بھی، تو ان کا یہ نہیں ہوگا۔ ہاں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہی زیادتی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دے دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے مردوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ مرد فضیلت والے ہیں عورتوں پر، اور اللہ فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، میں نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں زبردست حکمت والا ہوں۔ باقی طلاق کا مسئلہ کل انشاءاللہ طلاق پر گفتگو کریں گے۔ آج کل کے دور میں طلاق کا کیا معاملہ ہے، یہ کیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اور دنیا کیوں حرام کی طرف منتقل ہو پڑی ہے، اس پر انشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے اللہ نے چاہا تو وضاحت کریں گے۔ والمطلقات، اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، دستور کے موافق، آئین کے موافق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا